الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، یعنی ستایا اور برے الفاظ اس نے یوز کیے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا. کون؟ ابو جہل. ابو جہل کو تو بہت زیادہ کٹر دشمن تھا. یہ پہلے بھی یہ پتھر لے کر آیا کچلنے کی نیت سے، مگر وہ ناکام رہا. اس کے بعد بھی کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس نے عہد کیا تھا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اگر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھوں گا تو میں پتھر سے بڑا سا پتھر لے کر آ کر کچل دوں گا. یہ اس کا دعویٰ تھا اور یہ اسی نیت سے کل جو ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اسی نیت سے لے کر گیا تھا پتھر. مگر سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، اگر وہ میرے قریب آتا تو وہ جبرائیل علیہ السلام ان کو پکڑ لیتے. تو سبحان اللہ یہ تھا. اور ابو جہل ہمیشہ دشمنی میں لگا ہوا ہی تھا. اور اس بار بھی اس نے کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے نزدیک تھے وہاں پر تھے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی. اور کہا جاتا ہے، شور نہیں ہے یہ بات، کہ وہ سر پر مار بھی دیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بھی نکلا. اور پھر وہ جا کر یہ کام کر کے جو ہے نا جا کر قریش کی مجلسوں میں جو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جا بیٹھا. عبداللہ بن جدان کی ایک کنیز کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ نظارہ، یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی. اچھا یہ بتائیے عبداللہ بن جدان پڑھے آپ لوگ پیچھے کہاں پر پڑھے تھے یہ نام؟ جی ان کے گھر میں کیا ہے، ان کے گھر میں سب عبداللہ بن جمع فیصلہ کرتے نا. ہاں ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرسٹ ٹائم آتے مدینہ کو آتے، نہیں مکے میں اپن پیچھے پڑے تھے. عبداللہ بن جدان کے گھر پر ایک واقعہ پیش آیا تھا. کیا کرے تھے گھر پر، جس طرح ابھی بتائے کہ گھر پر ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ سب لوگ ان کے گھر میں جمع ہوئے تھے، جمع ہو کر وہ لوگ جو ہے نا جو ایک جو بزنس کے لیے آتے ان کے سامان لیتے پیسے نہیں دیتے. جی بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی وہ ایک جو آیا تھا یمن سے ایک شخص آیا تھا زبیر اس کا نام تھا. جی تو اس کا وہ جو ہے نا اس کا مال جو ہے عاص بن وائل، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمنوں میں سے ایک تھا، اس نے لے لیا تھا اور پیسے نہیں ادا کیے تھے. تو عبداللہ بن جدان کے گھر پر تمام قبیلے کے بڑے بڑے لیڈرز جمع ہوئے تھے. بنو زہرا کے، بنو تیم کے، بنو ہاشم کے. ہم لوگ دیکھیں جمع ہو کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم حلف الفضول، ٹھیک ہے ہاں یہ ہوا تھا، یہ بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. حلف الفضول کے ایسے لوگوں کو جو مظلوم ہے، چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہو یا مکہ کے باہر والے، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن جدان کے گھر پر ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کی کنیز، عبداللہ بن جدان کی کنیز کوہ صفا پر واقع، اس کا ایک وہاں عبداللہ بن جدان کا گھر کہاں تھا؟ کوہ صفا کے پاس ہی تھا، اسے پتہ چلتا. تو وہ کنیز، وہ جو کام کرنے والی تھی، وہ سب یہاں یہ نظارہ یعنی یہ مناظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ ابو جہل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہا تھا اور پتھر سے جو مارا تھا، تو وہ دیکھ رہی تھی. تو تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کیے، یعنی کمان حمائل کے معنی اٹھائے ہوئے شکار سے واپس تشریف لائے. تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا. حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے اب یہاں پر حضرت حمزہ جو تھے وہ ینگ شخص تھے، بہت ینگ تھے.
اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہوتے، کیونکہ جو ہے نا سیدہ حلیمۃ السعدیہ سے یہ جو ہے نا رضاعی بھائی تھے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اب دیکھیے یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ مکے میں کیا ہو رہا، کتنے کون ریبل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا. وہ اپنی شکار، ایک ہابی، ان کی فیوریٹ ہابی تھی شکار کرنا، شکار میں لگے ہوئے ہیں. تو ہر معاشرے میں رہتے ایسے لوگ کہ جو ہے نا دنیا کے پورے خبروں سے بالکل وہ ہو کر اپنی پسندیدہ چیزوں میں، اپنے کھیل میں، اپنے انٹرٹینمنٹ میں اس میں لگے ہوئے رہتے تھے. تو سبحان اللہ، اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بے خبر تھے، یہ سب چیزیں سے واقف ہی نہیں تھے. وہ اپنی شکار بہت زیادہ پسند تھا ان کو، شکار کھیلنا، تو وہ جاتے تھے شکار، اور بہت زیادہ بہادر اور حوصلے والے شخص تھے یہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ طاقتور حوصلے والے. شکار کرنا معمولی چیز نہیں ہے، اور اس دور میں کرتے تھے، اور بہت زبردست شکار کرتے تھے یہ، ٹھیک ہے. اب فیوریٹ ہابی تھی تو سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کیسا کرتے تھے ہوں گے. تو اب یہ کیا ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو کنیز دیکھ رہی تھی عبداللہ بن جدعان کی، وہ اس نے جا کر پورا واقعہ کہہ سنایا. تو اب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، ایک سخت الفاظ یوز کرتے ہوئے، سخت الفاظ کہتے ہوئے کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین میں ہوں. یعنی جوش میں بول دیے، کچھ ایسا مطلب نہیں تھا، مگر وہ بولے کہ پہلے تو گئے اور جا کے ان کے ہاتھ میں جو کمان تھا، یعنی جو بو تھی، اسی سے ابو جہل کو مارے، اس کے سر پر مارے، جس سے زخم آ گیا تھا ابو جہل کو. اور بولے کہ سخت الفاظ یوز کرتے ہوئے بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر دونوں قبیلے یعنی بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بڑھک اٹھے. مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے دو، میں نے واقعے میں اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، یعنی اس نے گالی بھی دی تھی. یہ بنو مخزوم یہ قبیلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے بعد جو سب سے بڑا قبیلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تھا، وہ یہ بنو مخزوم تھا. اور یہ بنو مخزوم قبیلے کا یہ ابو جہل جو ہے سردار تھا. اور سبحان اللہ، یہ بنو مخزوم قبیلے کا کہ وہ کون شخص تھے جو ینگ ایج میں ایمان لے کر آئے، جو بالکل بہت ینگ تھے، بنو مخزوم قبیلے کے ہی تھے وہ، ٹھیک ہے. پیچھے پڑھا نا، ابھی حمزہ رضی اللہ عنہ بولے نا، نہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نا، بنو ہاشم کے ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو ریسنٹلی ہم لوگوں نے پڑھا کہ بنو مخزوم یہ کٹر دشمن تھے، مگر اس میں انہی میں سے ایک ایسے شخص جو بہت ینگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، ینگ ایج میں اسلام قبول کر لیے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے 16 ایئرس کے جو تھے، ہاں جی بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی جو دار الارقم جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کی تربیت کراتے تھے، یعنی ارقم بن ابی ارقم، ٹھیک ہے، تو وہ بنو مخزوم کے تھے. تو بہرحال یہ دونوں قبیلے جو ہے نا آپس میں بھیڑ گئے. کون سے؟ بنو ہاشم جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، اور بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ تھا. یہ دو سب لوگ آپس میں لڑ بھیڑ گئے، مگر ابو جہل نے اسے یہ کہہ کر خاموش بٹھا دیا کہ ابو عمارہ، یہ ان کی کنیت تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ واقعے میں میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. اس نے ایکسیپٹ کر لیا اپنی غلطی. ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، یعنی غیریت کی جو محبت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی تھا. اب جب یہ سنے تو غیریت اجاگ گئی، ان کی حمیت ہو گئی کہ کیسے میرے بھتیجے کو اس نے اتنی بڑی گالی دی اور کس طرح سے اس نے اذیت پہنچائی. یہ سوچ کر وہ گئے اور جا کر جو کمان تھا ان کے ہاتھ میں، اسی کمان سے اتنی زور کی مار ماری کہ ابو جہل کو بہت بدترین قسم کا زخم بھی آ گیا. اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہی ہوں. جب حمیت میں کہہ دیے تھے، یعنی ان کی غیریت میں بول دیے تھے، گویا کسی خصت وہ ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، یعنی کچھ ارادہ نہیں تھا. کبھی ہوتا نا ایسا، ہم بول دیتے زبان سے اور سبحان اللہ، اللہ نے پھر ان کا جو ہے نا
لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط نوجوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا. وہ ذی الحج سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، اور ایک بہادر جو ہے نا شخص تھے، بہت ینگ بھی تھے، بہادر طاقتور زور آور شخص تھے، اور یہ اسلام اب قبول کر لیے. اب اس کے بعد آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن ہی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے، بہت زیادہ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا تھا کہ کیا فساد چل رہا ہے یہاں پر، یہ جو ہے نا یہ دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ سب باتیں. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا پڑھے لکھے شخص تھے، شاعری وغیرہ سب چیز سے جانتے تھے، مگر یہ جب دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے سرداروں کو برا بھلا کہا جا رہا تو مسلمانوں کے خلاف تھے، دشمنی میں بہت زیادہ تھے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی، اور وہ کون سی آیتیں تھی؟ سورۃ الحاقہ کی. ٹھیک ہے. اور ویسے تو بہت سے سردار جو ہے نا چھپ چھپ کر سنتے تھے. ایون ابو جہل، یہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف کیا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے تھے نا یہ لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے. دل میں یقین تھا یہ بڑے سرداروں کے کہ یہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ شاعری نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے سنتے نہیں تھے، بس خالی باتیں چل رہی تھی، قرآن کا بھی سننے کا موقع نہیں ملا. فرسٹ ٹائم جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھا سورۃ الحاقہ کی آیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھپ کر سن رہے تھے، دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے شاعر ہے، کیسی شاعری کرتے، کیسی لفاظی کرتے، اور جانتے تھے شاعری. تو سبحان اللہ جب وہ سمجھے کہ ہاں یہ شاعر ہوں گے، یہ جو لے کر آئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر کا قول ہے، تو آیت کیا پڑھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم ایمان لاتے ہو. اچھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ اچھا یہ شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہوں گے. ولا بقول کاہن، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. اچھا یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی جو فرمائی وہ ہے تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو تمام جہان کا رب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں جو ہے نا یہ آیتیں جب انہوں نے سنی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے. یہ فرسٹ جو مار لگی تھی، چوٹ لگی تھی ان کو یہاں پر ہوا تھا، مگر اس کے بعد بھی وہ نہیں پلٹے، اسلام قبول نہیں کرے، اور پھر کچھ عرصہ گزر گیا. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے اناد پر، اپنی یعنی غصے پر، اپنی دشمنی پر، اپنی نفرت پر قائم رہے. سوچیے دیکھیے ہیٹریٹ تھے، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اور غصہ آتا تھا، مسلمانوں کو نفرت کرتے تھے، مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ وہ سن رہے تھے بہت سے لوگوں میں ہر گھر میں فساد چل رہا، یہاں ایک کسی کے شوہر پر چینج ہو جا رہے ہیں، کسی کے بیوی بدل جا رہی، کسی کے گھر میں بیٹا ایمان لے کر آ جا رہا، اور سب جو ہے نا فسادیں چلتے جا رہے ہیں. تو اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ڈیسائیڈ کرے اب سب بہت ہو جا رہا ہے، یہ بہت فسادیں ہو رہے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر اذیتیں دی جا رہی، یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک دن ڈیسائیڈ یہ کرے کہ میں اب تو معاملہ ختم کر دیتا ہوں، جو چاہے ہو معاملہ دیکھا جائے گا، اب میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہوں. اس ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک آدمی روکے اور روک کر پوچھے کہ محمد کہاں جا رہے ہو اے عمر؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ددیال اور ننیال خاندان تھا، ان لوگوں کو کیسا فیس کر سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں،
تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا. وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی خباب بن ارت پیچھے پڑھ رہے ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا کہ ننیالی ان کو انگار ننیالی بھائی کا نام نہیں ان کی مالکین وہ کرتی تھی نا، ان پہ انگار رکھتی تھی، پگھلتی تھی چربی اس سے نا، وہی نا. جی ہاں بالکل. خباب بن ارت کو اتنا اسلام لانے کی وجہ سے ستایا گیا کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا. ان کی مالکین کھاتے تھے اور اتنا زیادہ ان کی اسکن پگھل جاتی تھی جل کے، پھر وہ چربی جو میلٹ ہوتی تھی اس سے جو ہے سبحان اللہ آگ میلٹ ہوتی تھی، آگ بوجھتی تھی. تو یہ خباب بن ارت جو ہے وہاں پر موجود تھے بہن اور بہنوئی کے گھر پر. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے. ٹھیک ہے، اب سب ڈرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طاقتور تھے، پورے لوگوں میں مشہور تھے، جانباز قسم کے تھے، بولڈ اینڈ بریو جس کو کہا جاتا وہ تھے. اب جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوک کرے ڈور وغیرہ، جیسے ہی آواز آئی ان کی خباب بن ارت جو ہے چھپ گئے. خباب بن ارت جو ہے پڑھا رہے تھے بہن اور بہنوئی کو، وہ چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفے بھی چھپا دیے. اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سے سنی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوئی نے کہا اچھا بہنوئی کون ہے؟ سعید بن زید، سبحان اللہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اور بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے شوہر کا نام سعید بن زید، یہ جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہنوئی کو کیا کہا؟ بہنوئی نے جواب دیا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو تو. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا. یعنی بہنوئی نے کہا کہ اگر حق جو ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں نے جو دین ایکسیپٹ کیا اور تمہارے دین کے ماں سوا یعنی بالکل اس کے اپوزٹ ہو، خلاف میں ہو تو کیا ہوگا. تو یہ سننا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوش، اپنے غصے، اپنے اس کے لیے مشہور ہے. ٹھیک ہے، بہت جلدی غصہ آتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غصے والے تھے. تو سبحان اللہ یہ سنے اپنے بہن بھائی کے اوپر چڑھ گئے اور ان کو اتنا مارا کہ کچل گئے، اتنا زیادہ مارنے لگے. بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. سبحان اللہ، بہن کو بھی مارے، کتنی زور سے مارے کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. فاطمہ یہ جو تھے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اے عمر اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہے تو سیم اپنے شوہر کا ڈائلاگ بول کر کیا بولے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ایمان تھا نا، سبحان اللہ. دیکھیے کتنا فیس کرتے تھے یہ لوگ، اپنے لوگوں کو فیس کرے. اور سبحان اللہ یہ ہمت، یہ حوصلہ کیسا آتا؟ ایمان جب دل میں داخل ہو جائے، جب یقین ہو جائے کہ واقعی ہم جو کر رہے ہیں وہ حق ہے اور واقعی ہم کو ہمارا رب ہمارا اجر دے گا. اور انہوں نے بھی کہا کہ سیم اپنے شوہر کا سینٹنس ہی بولے کہ اگر حق تیرے دین کے ماں سوا ہو تو عمر، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوسی، ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں. بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ کلام ہے. سبحان اللہ. سنے اور کس طرح سے دیکھیے پہلی بار عمر رضی اللہ تعالیٰ
صحیفے میں پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ سے شروعات ہوئی. سورۃ الطٰہٰ کی اسٹارٹنگ آیتیں اور کیا بہترین آیتیں ہیں وہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو پڑھے اور سن کر ایمان لائے. اور کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جو جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، جس کی ملکیت آسمانوں میں اور زمین میں اور دونوں کے درمیان اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز میں ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سدرا اسرا both of you go and play it. یا ہر ایک یا اس کو چھپا کر کہے، وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جاننے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری. اس کے معنی یہ ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ آیت تک انہوں نے پڑھا. یہ سن کر اور کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. سبحان اللہ. یہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا. کتنا قرآن سنیں، اور یہ دیکھیے ہم لوگ پیچھے سے کتنا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا اثر ہوتا تھا. یہ ایک ہمارے بیچ میں ایک لیونگ میریکل ہے، ایک لیونگ معجزہ ہے ہمارے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. ہم اگر یہ نہیں سن لیں اور ہم کور ٹو کور ختم کرتے، ہم کتنا قرآن پڑھتے. رمضان میں تو کمپٹیشن میں 1 بار 2 بار 3 بار، بہت سے لوگ اس سے بڑھ کر بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر ہماری زندگی ویسی رہ گئی. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اتنی نفرت رکھ کر ٹھیک ہے آئے تھے، اور جب چند آیتیں پڑھے ان کا دل بدل گیا، ان کی سوچ بدل گئی، انہوں ایمان لا لیا اور بولے کہ یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، یہ محترم کلام ہے، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. سبحان اللہ. اگر میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے، میں 1 منٹ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ ہوپ کہ آپ لوگوں کو شیئر ہوگا وہ. اچھا، سیکنڈ میٹنگ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ویڈیو. آپ لوگ اتنا انسپریشنل ویڈیو ہے، سبحان اللہ، قرآن کے تعلق سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کو نہیں ابو کہتے ہیں وہ. چلیے بہرحال اب میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں، غور سے دیکھیے. اگر سمجھ میں نہیں آیا وہ ویڈیو تو پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر شیئر بھی نہیں ہو رہا تو میرے سے بتائیے گا. میم واٹس ایپ پہ بھیجے میم. نہیں میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں نا. اچھا ٹھیک.
شیئر ہو رہی ہے، شیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں سے ویڈیو؟ میم آواز نہیں آتی ہے، ہو رہا بٹ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، اب آئی میم آواز آ رہی آ رہی فیس بھی پڑھیے اس کا، ساتھ میں آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا. جی اپنے اپنے مائکس میوٹ کر دیجیے، آپ لوگ سب اپنے اپنے مائکس میوٹ کر لیجیے اور پھر سے سنیے. یہ بہرحال میں یہ تھوڑا یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ جو لیڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں انٹرویو ہو رہا، ان کو بات کرنے نہیں آتا بالکل بھی، یعنی کہ کمپلیٹلی بات کرنے نہیں آتا، سنے بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھیے ویڈیو. آپ لوگ دیکھے ہوں گے، تو دیکھے آپ لوگ سمجھ میں آیا؟ جی سبحان اللہ. دیکھیے اب میں جب یہ ویڈیو دیکھی نا، سبحان اللہ، دیکھیے یہ وہ عورت ہے جس کو بات کرنے نہیں آتا، جس کو جو ہے نا سنے بھی نہیں آتا، زندگی میں کبھی بات کرنا سیکھے نہیں، مگر سبحان اللہ قرآن کے لیٹرز، عربک لیٹرز سیکھ کر قرآن کا یہ ایک سورہ کوشش کرے پڑھنے کی، اور آپ دیکھیے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سک رہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پوری کوشش کے ساتھ لم یلد ولم یولد نکلا. ٹھیک ہے، اور سبحان اللہ لا استطاع، یعنی میں استطاعت نہیں رکھتی، یعنی میں نہیں پڑھ سک رہی، وہ کہہ رہے ہیں. اور ویسی عورت کی وجہ سے 9 لوگ ایمان لے کر آئے اس قرآن کے لیے. ان کی یہ جستجو، یہ محبت، اور سوچیے ان کا مقام، یہ تو دنیا میں تو یہ تھوڑا بہت ہو رہا، اور وہ جو شخص جو انٹرویو لے رہے ہیں وہ جو تھے وہ بات نہیں کر پا رہے، فیو منٹس کا انٹرویو ہے، وہ اتنا روئے وہ جب پڑھنا شروع کرے. تو سبحان اللہ یہ ہے قرآن سے محبت، یہ ہے کہ زندگی میں بات کرنے نہیں آیا، اور ہم سوچے ہم کو بات کرنے آتا، ہم کو سننے آتا، ہم کو کان اللہ نے دیے، آنکھ اللہ نے دیے، ہم کبھی ایسی جستجو رکھے، ایسا رکھے کہ 9 لوگوں کو ایمان لے اسلام قبول کروائے. ان کے ذریعے سے اللہ نے 9 لوگوں کو اسلام قبول کیا، کروایا. سبحان اللہ، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی جستجو ہے نا. میم واقعی میں سبحان اللہ، ایک ہفتہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھنا، ایک ہفتہ صرف، اس کے بعد اتنی دلچسپی ہو جاتی کہ ہم نہیں پڑھے بلکہ سارا دن بے چینی سے ہو جاتی. میم واقعی میں یہ ایکسپیرینس سے بول رہی ہوں میم میں.
سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے اطراف میں بھی ایسے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نہ پہلے کے لوگوں پر ہی ہم تعجب کریں. یہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے قصے بھی ہیں، اور ہم لوگ یہی سمجھتے کہ جو قرآن کو وہ کرتے تو خلاص ان سے نفرتیں وہ کر کے رکھیں، ہم ان کو جو ہے نا کمپلیٹلی ان کو بددعائیں دے، یہ کرے کہ یہ مشرکین قسم کے لوگ ہیں. اب دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نفرت پالے ہوئے تھے اس دین کے لیے وغیرہ، مگر کیا سبحان اللہ جب قرآن پیش کی گئی تو کس طرح سے ان کا نظریہ بدل گیا. اور ایسے بہت سے ایگزامپلس ہیں ٹوڈے کرنٹ میں بھی، بہت سے ایگزامپل ہے. ایک اتنا زیادہ ہیٹر تھا اسلام کو، اسلاموفوبیا کے نام پر اس کو اتنی نفرت تھی مسلمانوں سے کہ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ جا کے میں مسجد میں بم رکھ کر اڑا دوں. جس دن یہ لوگ جمع ہوں گے نا زیادہ تعداد میں ان لوگوں کو بم رکھ کر اڑا دوں. مسجد کو برابر وہ رہتا تھا وہاں پر، بہت بڑا کٹر دشمن، اتنا ہی دشمنی تھی اس کو. دیکھتا جب مسلمانوں کو داڑھی رکھے ہوئے نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھتا تو نفرت ہوتی تھی، اس کو گالیاں دیتا تھا وہ. جی میم. تو سبحان اللہ وہ جب بام بلاسٹ وہی نیت سے وہ آگے بڑھا بام بلاسٹ رکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ سوچا اس کے دل میں یہ خیال آیا اور اللہ نے کیسا ڈالا دیکھے کہ میں دیکھوں آخر لوگ مسجد میں جا کے کرتے کیا. تو وہ گیا، جا کر دیکھا تو سب لوگ اس سے اتنی اچھے سے مل رہے ہیں، السلام علیکم وغیرہ، سب مسلمان جو ہے نا وہ کرے. تو یو ریڈ قرآن، اس کو کسی بھائی نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیے. تو اب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک خالی پڑھ کر دیکھتا ہوں، کل تو میں ضرور بم بلاسٹ سے اڑا دوں گا، ان لوگ کو تو ختم ہی کر دوں گا، یہ نسل کو ختم کروں گا. اتنی زیادہ نفرت. اور جب یہ قرآن پڑھا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کا دل بدل کے رہ گیا اور یہ اتنا رویا، اور جا کر اسی مسجد میں اس نے کلمہ شہادت پڑھی. تو یہ ہے محبت قرآن سے. آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. جی میم. وہ لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے میم، کافر لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے تو ہم لوگوں کا مسکنسپشن جو ہے، ہمارا مسلمانوں کا ایک مسکنسپشن ہے کہ ہے نا مسلمان اچھے نہیں ہیں، یہ بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس ہے میم. تو ہم لوگ پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا اور ہے نا اپنے اخلاق سدھارنا، اور جو ہمارا دین سکھاتا قرآن، ہماری جو تربیت کرتی باریکی سے اس کو کرے تو ماحول بھی اچھا ہوتا اور کافروں پہ بھی اس کا اثر ہوتا میم. جی. اور نہیں ہم ہے نا کیا کرتے معلوم، فوری طور پر وہ لوگ جیسے ہی برا بھلا کہتے کہ ہمارا یہ ہو جاتا معاملہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لوگ تو ایسے ہیں، ان کو تو ختم کر دینا، ان کو بددعائیں دینے لگتے، ان کو یہ کرنے لگتے، یہ تو وہ کرتے. اب آج بھی دیکھ لیجیے کرنٹ ایشو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو چل رہا ہے، جو میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، اور ہم ایسے ویڈیوز دیکھتے بھی، وہ اس کا وہ کرتے اور اس کے لائکس بھی بڑھتے رہتے. آپ کو نہیں پتا اس کے ذریعے سے ہم اس کا حصہ بھی بن رہے. وہ دیکھ کر ہم اس کو دیکھے ہی نہیں، بلکہ ہم یہ یقین رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کس نے دی، کس نے بنا کر رسول بنا کر بھیجا، یہ کیا کریں گے. سبحان اللہ. سورۃ الصف کی آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے پھونک کر بجھا دیں. منہ سے کیا پھونکیں گے، کیا نکالیں گے؟ منہ سے خالی باتیں، ہیٹرز اسپیچ نکالیں گے، غلط باتیں نکالیں گے، دشمنی میں بولیں گے، اتنا ہی نا. مگر کیا کوئی سورج کو بجھا سکتا؟ کتنی بھی پھونکلا مار لے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تو کوئی ایک کتا بھونکنے والا کیا سورج کو بجھا سکتا؟ وہ بے وقوفی کی بات ہے. وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، ریسپیکٹ، آنر اللہ نے برقرار رکھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. تو اللہ ہے وہ. تو سبحان اللہ. ایک آرٹیکل لکھا ہوا، ایک ہیٹرز کی سپیچ، یا پھر جو ہے نا کوئی کارٹون بنا لینا، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. مقام محمود اللہ تعالی ہم ہر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے ہم دعا کرتے، اور سبحان اللہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. اور آپ سوچیں کہ کتنا بڑا اکاؤنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 سال پہلے لے کر آئے اس دین کو، اس قرآن کو، اور آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور کیسے کیسے فالوورز موجود ہیں. تو یہی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو ہم ان لوگوں کو ان لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ان لوگ کے بڑھ کے مسلمان بڑھ کے اپنا فرسٹریشن دکھائے اور گالی گلوچ کرے، میڈیٹیشن کرے اور دکھائے کہ دیکھو یہ ہے مسلمان. وہ لوگ چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہنا، ہم کو ان سے ہمدردی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پڑھے ہی نہیں، دین سمجھے ہی نہیں اور قرآن سمجھے ہی نہیں. ان سے ہمدردی ہو، ان کے لیے اللہ چاہے کہ اللہ کرے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پر وہ دے دے. جس طرح سے میں آپ کے سامنے اتنی مثالیں بیان فرمائی. تو بہرحال یہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا کہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے دیکھیے وہ آئے تھے نفرت لے کر، وہ تلوار اٹھا کر غصے سے نکلے اپنے گھر سے کہ آج تو میں معاملہ ہی ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے، بہن کو مارے زور سے، بہن بھائی کو تو اتنا زیادہ مارے کہ کچل دے، اتنا زیادہ غصے والے، اتنے زیادہ ہیٹر بنے ہوئے، اور قرآن کی چند آیتیں پڑھے دل بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن میں یہ تاثیر ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لیونگ میریکل، لیونگ معجزہ، ایک زندہ معجزہ ہمارے بیچ میں موجود ہے اور تا قیامت تک یہ رہے گا۔ میم سیرت میں تو اللہ سے ہر ایک کا مطلب ایک زبردست واقعہ ہے میم، جو اسلام قبول کرتے نا تو اب آج پوری سیرت میں زبردست ایک مطلب ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ کیسے کیسے مصیبت اٹھا کے اسلام قبول کرے اور لوگ فالو بھی کرے میم، عمل میں بھی سبحان اللہ۔ اور کیسی استقامت، اگر آپ دیکھیں فاطمہ بنت خطاب کا استقامت کہ مار کھانے کے بعد بولے کہ اے عمر اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو تو تمہارے دین کے خلاف ہو تو، پھر بھی وہ بھی جوش میں بولے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، چاہے کچھ بھی کر لو میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اب اور ہم تھوڑے جو ہے نا ہسبینڈ غصے والے رہے یا گھر کے ممبرس، کوئی فیملی ممبرس غصے والے، ارے بھائی ان کے سامنے وہ حجاب نہیں کرتے، بھائی سب بہت زیادہ ڈانٹ دیتے ہمارے کو۔ تو یہاں پر کیسی استقامت تھی، یہ محبت، یہ ایمان کی حلوت ہے جو دل میں جب اتر جاتی نا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی مار وغیرہ انسان کو اثر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ اب یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھے اور پڑھتے اس آیت تک پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اور بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ریممبرنس آف اللہ۔ واقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو کس طرح کی وجہ کیا ہے پڑھنے کے لیے، تاکہ اللہ کو یاد کیا جائے، یہ نہیں کہ پورے گھر کے باتیں پورا یہ ہے نماز کھڑے ہوئے مگر دماغ کہاں کی ہمارا پڑھ رہے ہیں، ہم بس پڑھ رہے، رکوع کر رہے، سجدے کر رہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کر لیے، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نہیں ہوگا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور پوری نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، تسبیح ہے، قرآن ہے، اس میں درود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری آیت ہے۔ یہاں پر جب یہ پہنچے تو بولے کہ یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام عمر بن ہشام، یہ دونوں عمرین کے ذریعے میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار الارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دار الارقم کے پاس آئے اور دروازہ کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو عمر تلوار حمائل کیے ہوئے موجود تھے، یعنی تلوار تو اٹھائے ہوئے تھے، ویسی تلوار اٹھا کر ہی وہ وہاں پر گئے اور دستک دیے۔ دار الارقم جو ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا اور جس کو مرکز بنایا گیا تھا مسلمانوں کی تربیت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور دوسرے دیگر مسلمان بھی تھے۔ تو بہرحال ایک آدمی جھانک کر دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جگہ ہو گئے۔ یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور انفارم کر کے وہ لوگ سمجھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم تھا، دشمنی میں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی خلاف میں ہی تھے، یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ امی سب
وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور پوچھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہوا ابھی، کیوں سب ایک جگہ جمع ہو جا رہے، کیا ہوا؟ تو عمر آئے ہیں باہر، تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ خیر کی بات لے کر آئے تو ہمارے پاس بھی خیر ہے، اگر وہ غلط نیت سے آئے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، نازل ہو چکی، تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پر تلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا ولید بن مغیرہ یہ بہت کٹر دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے تعلق، یہ پڑوس بھی تھے اور بہت زیادہ ستاتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، اس کو ایک سر پر زخم آیا تھا اور اسی زخم کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی، عبرت ناک موت تھی اس کی۔ ولید بن مغیرہ حالانکہ پیسے والا دولت مند شخص تھا، سورۃ المدثر میں اس کا ذکر ہے یہ ولید بن مغیرہ کے تعلق سے، اور خالد بن ولید کے والد۔ تو سبحان اللہ، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا عمر اب تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ کرتے جیسا ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو بھی کرے تھے جو خباب بن ارد نے کہا، اور دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بولے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرمائے۔ تو اور سبحان اللہ یہ دعا کا اثر آپ دیکھیے، عمر جب بن خطاب جا کے عمر فاروق بنے اور امیر المومنین کہلائے، اور ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا واقع میں اللہ نے ان کے ذریعے سے عزت عطا کی اس دین کو، کہ ناٹ اونلی مسلمز، نان مسلمز بھی عمر بن خطاب کو ایک آئیڈیل مانتے۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست اگزامپل ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو حیرت، اور جو ہے نا واقع میں کیا شخصیت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے پڑھتے بکس ختم ہو جائے، مگر ہماری دلچسپی وہ جو ہے نا اللہ نے جو ان کے ذریعے سے جو اسلام کو قوت اور عزت واقع میں عطا فرمائی تھی، کئی اسلامک لاز ان کے ذریعے سے آئے تھے ان کی خلافت کے دور میں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس زور سے تکبیر کی گئی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تکبیر پڑے ہوں گے، اور جسٹ امیجن کیا منظر، کیا اسلام کا قوت، دو جانباز، ٹھیک ہے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، وہ اسلام لا لیے، جا کر ابو جہل کو بھی مارے، اور یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ تو اس زور سے تکبیر پڑھے کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تک آواز گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی ندا کی آواز گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل، یعنی اب مشرکین کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شہزور تھے، یعنی بہادر، بریو اینڈ بولڈ تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی اعزاء رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی، اور وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً و سہلاً، یعنی ویلکم کیا۔ یہ ابو جہل جو سب سے سخت ترین دشمن تھا اس کے پاس گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کہا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں
ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کر دیا اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. اب آپ دیکھیے یہ ابو جہل اللہ کا نام بھی لیتا تھا, اللہ کا نام لے کر غلط بات کرتا تھا. تو ایسے لوگ جو اللہ کا نام لیتے بھی اللہ پر یقین رکھ کر غلط بات کرتے اور سوچتے یہ کہ صحیح کام کر رہے ہیں, تو سوچیے آپ یہ ابو جہل ہے, یہ کٹر دشمن. اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا. سبحان اللہ, یہ تکبر میں اتنا آگے تھا. تو یہ بھی اللہ کا نام لے رہا, اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے آیا ہے اس کا بھی برا کرے. اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا کہ وہ گھر کے اندر گھس گیا, تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا, یعنی کسی کوئی خبر کو ڈھول پیٹ کر لوگوں میں پہنچانے میں, نیوز پہنچانے میں بہت زیادہ آگے تھا. اسے بتایا گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کود پڑے. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے, یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے. اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ان کا ریلا اتنا زبردست تھا, یعنی جلوس اتنا زیادہ تھا یہ مشرکین کا کہ وادی بہہ اٹھی تھی, یعنی پوری وادی بھر گئی. جلوس آپ کبھی دیکھے ہوں گے, جلوس نکلا تو کتنا لوگ نا چمٹیوں کی طرح ہوتے, یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ بھر گئے تھے. اسی اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا. بنو سہم حضرت عمر کے قبیل بنو عدی کے حلیف تھے. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی کوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. عاص بن وائل نے کہا یہ ممکن نہیں. اس کے بعد باہر نکلا, دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے. اس نے کہا, یعنی عاص بن وائل نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہیں بڑی عزت اور قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان بلا کیوں نہیں, انہوں نے کہا پھر ارے کیا ہے جی, ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میم سوری میم انٹرپٹ کر رہی میں. ابھی جو 5 منٹس کا پھر سے ریپیٹ کریے میم, تھوڑا میں ریکارڈ نہیں کر سکی, کالس آ گئے. میں ابو جہل کے گھر پر گئے, جا کر بولے کہ میں اسلام قبول کر چکا. تو ابو جہل نے کیا کہا, منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اللہ تیرا بھی برا کرے اور تو جو لے آیا ہے اس کا بھی برا کرے. یعنی لوگوں کو اتنی مخالفت تھی, اتنا یہ پسند. ریکارڈ کرنا نہیں دیتے. یہاں پر دیکھیے, پھر اس کے بعد اپنے ماموں کے پاس گئے, ماموں کو جا کر بولے تو وہ گھر کے اندر گھس گئے. اور پھر اس کے بعد وہ بڑا جو ڈھنڈورا پیٹنے والا شخص کے پاس جا کر بولے کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے, پھر اس کے بعد لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, وہ مار رہے تھے, لوگ ان کو مار رہے تھے. پھر اتنے میں جب ہے نا صبح ہو گئی, سورج سر پر آ گیا, یعنی کمپلیٹلی دن کا ٹائم ہو گیا. پھر اس کے بعد
لوگ جو ہے نا کثیر تعداد میں ایک وادی بھر گئی، یعنی کہ ایک ریلا نکلا، یعنی کہ ایک جلوس کی طرح جلوس نکلتا تو دیکھتے نا ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے کتنی کثیر تعداد میں لوگ رہتے، تو اتنی تعداد میں لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے. تو عاص بن وائل نے جب یہ دیکھا تو پوچھا عمر کیا ہو رہا ہے، یہ تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ مشرکین مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ عاص بن وائل نے کہا کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں یہ نہیں ہوگا. اور لوگ پھر جب یہ بات کرے کیونکہ حلیف تھے، تو جب ان کی بات سنے، سردار بھی تھے یہ عاص بن وائل جو ہے سردار تھا، تو بہرحال لوگ واپس پلٹ گئے. ٹھیک ہے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تو مسلمانوں کو کیسی عزت ملی. مسلمان جو ہے نا چھپ کر دارالارقم میں یا پھر چھپ کر نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس کوئی نہیں پڑھتے تھے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے تھے. مگر مسلمان جو ہے چھپ کر کرتے تھے. ابھی بھی یہ لوگ یعنی بالکل عام طور پر یعنی کھلم کھلا نہیں کرتے تھے. تو اب جب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر چھپنا کیسا. تو اب جب یہ ہوئی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہے، بلا یہ یقیناً ہم حق پر ہے. تو ہم چلتے ہیں جا کر خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم مسلمان جو ہے 2 روز بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور جو ہے نا مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، یعنی کہ شدید مخالفت کتنی. آپ دیکھیے کہ ان کو چوٹ پہ چوٹ لگ رہی، مخالفت یہ لوگ جتنے بھی کر رہے ہیں، مگر اسلام جو ہے پھیلتے ہی چلے جا رہا. کتنی بھی مخالفت کر لو یہ تو اسلام پھیلتے چلے جا رہا. اب تو عمر اتنے بہادر جانباز شخص بھی وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب یہ لوگ کیا کریں، ان کو اتنی زبردست چوٹ لگی، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. فاروق کے معنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل حق پر ہے. جب حق پر ہے تو پھر ہم ڈریں کیوں. تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو فاروق، اور یہ لقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے یعنی جس لین سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا. شیطان بھی اتنا ڈرتا تھا ان سے. اللہ اکبر. اور سوچئے یہ کون ہے. اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے میں جاہل تھا، میں زانی تھا، میں شرابی تھا، میں بہت زیادہ گناہوں میں تھا. اسلام آ کر مجھے عزت دیا، اسلام نے آ کر مجھے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی قدر ایسی تھی. اللہ اکبر. جب اسلام قبول کرے تو پلٹے نہیں. اور کیسی استقامت، کیسی بہادری، کیسا حق پر ثابت رہنا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، یعنی بیت اللہ کے آس پاس بیٹھتے تھے. اب تک نہیں بیٹھتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے تو بنداس یہ لوگ بنا خوف کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد بیٹھتے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے. اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظلوم کا جواب بھی دیا. یعنی جب یہ ہوا سختیاں بہت کر رہے تھے تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے تو ایکچوئل میں طاقت ملی اسلام کو، اور یہ لوگ بیت اللہ کے پاس بیٹھنا شروع کرے. سبحان اللہ. وہاں پر بیٹھ کر حلقے بنانے لگے، یعنی سرکلز بنا کر وہاں پر بھی تعلیم و تربیت کرنے لگے، کھلم کھلا بھی ہونے لگے. اب تک دارالارقم میں کیا جاتا تھا، اب یہ لوگ جو ہے نا مسلمان باہر نکل کر بھی کرنے لگے. تو یہ تھا، یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں. اب آگے انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب کچھ نہیں بن سکا تو یہ لوگ جو ہے نا آفرز دینے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب پوری شدید مخالفت وغیرہ سے کام نہیں بن پڑا تو اور ایک طریقہ نکالے. کتنا یہ لوگ کرتے گئے نا. اگر سمجھتے ہوتے اور مانتے ہوتے تو یہ لوگ کتنا شرف حاصل کرتے. انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا.
میم اس میں یہاں تک فضیلت دیے گئے میم. دعا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام بھی نہیں لائے تھے پھر بھی دعا, تو دعا ایسی چیز ہے کہ ہم کو کبھی اس کی نا امید نہیں رکھنا چاہیے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے وہ دعا کی. ہاں, دعا کسی کے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ. کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا شخص ہے جو سوسائٹی کے لیے بون ہو سکتا, سوسائٹی کے لیے مددگار ہو سکتا, اور وہ جو ہے نفرتوں میں ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس کے حق میں دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسلام وہ کر دے. اب جس کی طرح میں آپ کو بتائی نا, ایک اتنا بڑا ہیٹر, اسلامو فوبیا کا نام پر اتنا بڑا ہیٹر تھا وہ اسلام کو لے کر, اور سبحان اللہ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھے اور پھر اس کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ قرآن پڑھ کے خود قرآن پڑھا رہے ہیں. کیسی ہے دیکھیے, یہ سبحان اللہ, یہ قرآن کی وہ ہے, اور جو قرآن سے جڑ جائے ہے نا, یہ قرآن اصل میں ذریعہ ہے انقلاب لانے کا. آپ اور ہم جو ہے نا اخلاق سے یا پھر عمل سے اتنا نہیں پیش کر سکتے جتنا یہ قرآن انقلاب لے کر آ سکتا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, تب بھی ہسٹری بھی پوری ہے اور ہمارے پاس کرنٹ میں بھی ہے. ہیرا کے بارے میں آپ لوگوں کو واقعہ سنائی تھی میں لاسٹ جب ہم لوگ سیرت کرے تھے, یاد ہے کسی کو ایک لڑکی ہیرا تھی؟ جی یاد ہے, یاد ہے, میں بھی بہت سنتی تھی. ہاں سبحان اللہ. دیکھیے آپ یہ اب دیکھ رہے ہیں ہم کٹر برہمن فیملی, اور وہ شیخ ضیاء الرحمن کے بارے میں بالکل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا واقعہ ابھی ہوا ریسنٹلی, ان کی وفات ہوئی 2 سال پہلے عرفات کے دن. شیخ ضیاء الرحمن کٹر برہمن فیملی سے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اس قرآن کے ذریعے. تو یہ قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت سے لوگوں کو, بہت سی قوموں کو تباہ کرتا ہے اور بہت سی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت دے. جو یہ قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پالے گا. یہ جو قرآن اصل انقلاب, اصل نفس تزکیہ نفس, دلوں میں جو بیماری ہے اس کا علاج ہے, اپنے نفس کا تزکیے کا ذریعہ یہ قرآن ہے. قرآن پڑھیں گے نا تو دل نرم ہوتا, حوصلے. آپ یہاں دیکھیے بہادری کے ساتھ یہ لوگ نرم دل بھی تھے. سبحان اللہ, کیسی محبتیں تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خیر خواہ, ایسی کہ اتنی زیادہ مخالفتوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت, ان کو سمجھ میں آ جائے ہدایت. یہ قرآن ہے, یہ ایمان کی دولت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سبق. تو آج کے تعلق سے کسی کو کچھ بولنا ہے, کچھ کہنا ہے تو پلیز بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, اس سے یہ نصیحت ہم لوگوں کو مطلب مل سکتی کہ جب حق پر جو ہے نا ہم ڈٹ جائیں گے تو باطل جو ہے نا ٹک ہی نہیں سکتا حق کے سامنے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر کہ ہمیں جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹنا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرے, جب انسان حق پر ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے ہماری مدد ضرور کرتا ہے. جیسا کہ ایک عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے مدد کی